السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مدلل سوچ کیسے پیدا کریں، ہم اسے کہہ سکتے ہیں لاجیکل تھنکنگ۔ اچھا، اداروں کے اندر بہرحال اس کی بڑی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ جو لاجیکل تھنکنگ ہے ہمارا کی انشاء خیرپور ناتھن شاہ، جس میں ابھی حال ہی میں بہت شدید بارشوں کے بعد سیلاب آیا اور تقریباً ڈوب گیا، بلکہ ابھی میں خود 10-15 دن پہلے بھی میرا وہاں سیشن تھا، تو میں نے دیکھا تو وہاں پہ تقریباً 14 فٹ کے اوپر جو ہے نا پانی کے نشان تھے۔ شہر کی بات کروں میں، یہ وہ جگہ جہاں کئی مہینوں تک جو ہے کشتیاں چلتے رہی تھیں، مگر وہاں کے لوگ ماشاءاللہ کاروبار میں بھی اچھے ہیں، اور وہاں بہت سارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس میں مہران کالج بھی شامل ہے، اور ان کا کمیونٹی سینٹر ہے ماشاءاللہ، بڑے اچھے سیشنز کراتے ہیں۔ وہیں پہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا سیشن میں کہ سر یہ مدلل سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے، تو پھر مجھے اپنا دوست یاد آ گیا۔ تو دوست ہمارے تقریباً 30-35 سال تک جو ہے نا وہ ایک مڈل ایسٹ کے ملک میں رہے۔ جب گئے تھے تو سپروائزر تھے، جب 35 سال بعد ریٹائر ہو کے آئے تو وہ سینئر سپروائزر تھے۔ تو انہوں نے 35 سال میں صرف ایک ہی سلیب پڑھی۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ یار تم سپروائزر گئے واپس آ کے کہیں گے یار بس میں زیادہ پخراجوں میں پڑھتا نہیں، مگر آپ کے پخراجوں میں پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ادارے کو میں جب دیکھتا ہے نا کہ آپ میں وہ دم ہے تو ادارہ خود ہی آپ کو اوپر لے کے چل جاتا ہے، وہ خود ہی آپ کو جو ہے نا باکسر بناتا ہے اور آپ سے فائٹ کرواتا ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو ادارے کا ذکر آیا تو ادارے کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، اس معاشرے میں تو لیبرس کلاس سے لے کے ٹاپ کلاس تک سب موجود ہے، سارے لوگ بھی ہیں۔ یہ تو یاد رکھیں دنیا بھر میں دماغ سے کام کرنے والوں کی پرائز زیادہ ہوتی ہے، تو ادارے بھی انہی کو پسند کرتے ہیں جو نہ صرف دماغ سے کام کرتے ہیں بلکہ ان کے اندر اسسمنٹ اور ایولیوشن کی صلاحیت یعنی مدلل سوچ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کمپیئر کر سکتے ہیں پچھلے سال کو اس سال سے اگلے سال، وہ پلاننگ کر سکتے ہیں، وہ فورکاسٹنگ کر سکتے ہیں، وہ سارٹ انالیسس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اسٹینڈرڈز بنا سکتے ہیں، وہ آپریٹنگ پروسیجرز بنا سکتے ہوں، وہ فیگرز پہ بات کرتے ہیں۔ وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں کہتے کہ یار ٹھہرنا میں تھوڑی دیر میں آیا۔ ایسے لوگ جو مدلل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھہرنا ہی میں 10 منٹ میں آیا، میں 1 گھنٹے میں یہ کام کر کے دوں گا۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، میں چند دنوں میں یہ کام کروں گا، یار کافی پرانی بات ہے۔ وہ کہیں گے نہیں کافی پرانی بات، یہ 1992 کی بات ہے، وہ یہ صحیح ہے۔ تو ہمیشہ اپنی بات کیا کرتے ہیں؟ مدلل کرتے ہیں۔ تو اداروں کو باسز کو بھی ایسے ہی لوگ پسند آتے ہیں جن کے نظام میں فیگرز ہوں، اسسمنٹس ہوں، ٹھیک ہے نا، اسٹینڈرڈس ہوں، وہ لوگ ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ادارے ان کو خود پروموٹ کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں۔ پھر وہ میرے دوست کی طرح 35 سال صرف 2 پوسٹوں پہ کام نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ کون سے خصوصیات ہوں، یا تو قدرت پیدا کریں یا آپ اپنے اندر پیدا کریں، جس پہ ادارہ باس آپ کو پل کرے، اور پل کرنے کے بعد وہ آپ کو اوپر لے کے جائے۔ نمبر 1 پلاننگ۔ آپ کے اندر پلان کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ پلان جب کرتے ہیں نا دماغ کے پردے ہلتے ہیں، پھر آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے آگے دیکھنے کی، پھر آپ کے اندر ویژن بھی جب پیدا ہوگا جب پلان کریں گے، اور ویژن از ٹو سی اکراس دی وال، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے پرابلم شوٹر ہونا چاہیے۔ آپ عام لوگوں سے پوچھیں یار اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں اکثر کیا کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں جیسے شادی کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوں، شادی وہاں پہ کھانے کے انتظار میں، وہاں 8 افراد جو ہے نا وہ ملک کے اوپر جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان سے کبھی تک آ کے ان سے پوچھتا ہوں یار آپ کی نظر میں اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں یاد آتا ہے کہ کھانے کو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرابلم کو سالو کرنا جو ہے وہ اینالیٹیکل مائنڈس رکھنے والوں ہی کی صلاحیت ہے، لہٰذا وہاں کریں۔ اسی طرح کے آپ دیکھیں نا، آپ بیچارے عام سے گھروں کے اندر روزانہ 11 بجے 1 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے، کھانے میں کیا پکایا جائے، سلوشن پہ نہیں آتے۔ تو دوسرے آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے پرابلم شوٹنگ کی یا پرابلم سالونگ کی۔ تیسری ہونی چاہیے یہ کہ آپ نیونیس ہو، کوئی نوولٹی پیدا کریں کام کے اندر، سسٹم کے اندر، سیٹنگ کے اندر، پروسیجر کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ کو کریٹیوٹی پیدا کریں، ناولنس پیدا کریں، نیونیس پیدا کریں۔ تو یہ چیز عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ وہی ہوگا جو لاجیکلی بہت اسٹرانگ ہوتا۔ پھر ہے ٹیم بلڈنگ۔ لوگوں کو ساتھ چلنا، لے کے چلنا آسان تھوڑی ہے۔ انسان سب سے اشرف المخلوق ہے، لیکن سب سے مشکل بھی یہی ہے۔ ہم کسی کے ساتھ اتنی آسانی سے تھوڑی چلتے ہیں۔ اگر ہم اتنے اچھے لوگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی نبی بھیجتا اور وہ سارے انسانوں کو سیدھا کر دیتا، ہم بھی سیدھے جاتے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، آج بھی شاید ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے جہاں پہ پہلے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ٹپیکل لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا اور پھر ان کو لیڈ کرنا، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں،
یہ بھی جو ہے نا خصوصیت جو ہے آپ کو پھر کیا ہے لاجیکل تھنکنگ کرنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ آپ ان کے مسئلوں کو حل کر رہے ہوتے ہیں، جبھی تو آپ لیڈر بنتے ہیں۔ اور آخری ہے کنٹرولنگ۔ کنٹرولنگ کیا ہے؟ آپ نے طے کیا فلاں صاحب فلاں کام فلاں وقت میں فلاں ریسورسز کے ساتھ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کام سارا ہو رہا ہے، اگر یہ کرنے کی آپ میں صلاحیت ہوگی تو ماشاءاللہ آپ سے اچھا تو کوئی بھی آدمی اس وقت نہیں ہے اس ادارے کے اندر۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے ضرور یاد رکھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں بنیادی طور پہ مدلل سوچ اگر میرے میں اور میرے جیسے کسی اور میں نہیں ہے تو ہم اس سے بہتر کیسے کریں؟ تو اس کے جو ہے نا اس کے 5 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 بات تو یہ کہ ہر متعلقہ جو آپ سے کنسرن چیز ہے، بات ہے، ایشو ہے، اس پہ نظر رکھا کریں، لا تعلق نہ رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر آپ اچھی پوسٹ پہ ہیں تو آپ کو سیاست کا ہی پتہ ہو، فٹ بال کے ورلڈ کا بھی پتہ ہو، آپ کو اپنے مذہب کا ہی پتہ ہو، ملک کا ہی پتہ ہو، معیشت کا ہی پتہ ہو، ادارہ کہاں جا رہا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، آپ کے سٹاف کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جتنی متعلقہ آپ کی چیزیں ہیں نا، سب جگہ اگر آپ کی نظر ہوگی نا تو آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو ریئلٹی بھی کا بھی پتہ چلے گا۔ پھر سوالات کرنے کی عادت ڈال لیں، 1-2 سوال ضرور کیا کریں۔ ابھی جو مسئلے مسائل ہیں نا، ابھی ہمارے اکثر دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار ٹی وی دیکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، تو میں کہتا ہوں یار آپ 2 سوال کر لیں انہی میں سے۔ اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے فیس بک پہ بھی یا واٹس ایپ پہ کوئی لوگ کسی کی حمایت کرے ہوتے ہیں، میں سے 2 سوال کرتا ہوں، شاید ہی مجھے کسی نے جواب دیا ہو، کیونکہ ہم جب سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں، آپ لوگوں سے سوال کرنے کی عادت ڈالیں، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں تنقید نہ کریں، صرف 2 سوال کوئی سے بھی کر لیں، اس سے ان 2 سوالوں کے بدلے میں بدل جائے گا کہ یہ بات درست ہے، تو آپ کے انالیٹیکل جو ایبیلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تیسرا ہے کہ ہر معاملے میں ایک اپنا بھی نقطہ رکھیں۔ آپ صرف یہ اس لیے نہیں بات مان لیں کہ آپ کے ابا نے کہا، آپ کے استاد نے کہا، آپ کے سینئر نے کہا، آپ کے باس نے کہا، آپ کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہونا چاہیے کہ وہ جو فلاں اور فلاں ملک کی جنگ ہوئی تھی اس میں آپ کی رائے کیا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کیوں ہوئی ہے، یا سعودی عرب کے اور ایران کے تعلقات خراب کیوں ہیں، یا چین کے اور امریکہ کے تعلقات خراب کیوں ہیں، یا جو ہے پاکستان کے جو ہے وہ سری لنکا کے ساتھ تعلقات اچھے کیوں ہیں۔ تو آپ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے، میڈیا، حکمران یا ادارے کچھ بھی کہہ رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سیکھتے رہیں، سیکھنے کا عمل یہ نہیں سمجھا کہ آپ کو بہت کچھ آ گیا، جس دن بہت کچھ آ گیا وہیں سے آپ کا ڈکلائن ہے۔ تو آپ کو جو بھی نئے ایشو آ رہا ہے اس کو بس سیکھیں۔ دیکھیں نا ہم لوگ جو پبلک اسپیکرز ہیں، ہم سینکڑوں جو نا وہ اپنے پروگرامس کر چکے ہیں، لیکن اب بھی ہم پیاسے کے پیاسے رہے، صحیح ہے، ہم رہے پیاسے کے پیاسے، لاکھ ساون آ گئے، اس لیے کہ ہمارے میں سیکھنے کی ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے تو ہر موضوع کے اندر پھر ہم تحقیق شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس سے اگلا ہے کہ جو فیصلے کریں نا آپ، جو بھی آپ فیصلے کریں وہ دلیل کی بنیاد پہ ہونے چاہیے۔ تھوڑا سا بہت ایموشن ڈال دیں، جذبات بھی ڈال دیں، لیکن اس میں ڈومینیٹ جو کریں نا فیصلوں کے اندر، میں گھر کی بات نہیں کر رہا، میں اداروں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہمارے ایک دوست نوکری کرنے 35 سال کے لیے مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں گئے اور تقریباً اسی جیسی پوسٹ پہ سے واپس آ گئے۔ تو وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر جو تھی کیا مدلل سوچ کی کمی تھی، وہ صرف ڈوئر تھے، ان کے اندر انالیٹیکل چیزیں نہیں تھیں۔ تو کیا کریں، آپ اپنے فیصلوں کو لاجیکل بنیادوں پہ کرنے کی عادت ڈال دیں کہ یار اس کی وجوہات کیا ہے۔ اس کا بہترین چیز شارٹ انالیسز ہے، اور بھی تو کئی میٹرکس ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کا میرٹس اور ڈی میرٹس بھی ہیں، آسان ترین کے اس فیصلے کے فائدے کیا ہوں گے، اس فیصلے کے نقصانات کیا ہوں گے۔ یہ آپ کام کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں کہ آپ 3 مہینے کے اندر آپ کی سوچ مکمل مدلل ہو جائے گی۔ اور پھر جب لوگ آپ کو ارسطو اور افلاطون کے نام سے کہنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ جائے گی کہ ظفر صاحب نے جو لیکچر دیا تھا نا وہ کام کر گیا اپنا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو ٹاپک پسند آیا ہوگا پہلوں کی طرح۔ یہ ان لوگوں کو ضرور بھیجیے گا جو کیریئر ڈیولپمنٹ میں آگے جانا چاہتے ہیں، جن کی منزلیں آسمان ہیں۔ اپنا اس طرح کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔